ہاں، اسی طریقے سے ان کا سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مسلمانوں میں حلالہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ذرا آپ وضاحت فرما دیں پلیز پلیز مفتی صاحب، آپ اس کی وضاحت فرما دیں، یا مسجد آ کر ہم ملاقات کر لیں، آپ کی اجازت ہو تو۔ بھئی مسجد آ کر ملاقات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی یہیں پر کوشش کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کے ذریعے سے جو ہے دوسروں تک، اور خاص طور پہ ہمارے بہن، ہمارے بھائی، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے چینل پر ہم کو سننے والوں کو بھی اس کے فیض ہوگا۔ تو ان کا سوال یہ کہ مسلمانوں کے میں حلالہ کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، دین و شریعت کے غلط اور جہالت اور کم سمجھی اور کم فہمی کی بنیاد پر جو مختلف مظاہرے پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے حلالے کی رسم ہے۔ مروجہ جو رسم کے مطابق حلالے کا تصور یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب ان کے اکٹھے رہنے کے جواز کے لیے شرط ہے کہ عورت عارضی طور پر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، اور پھر طلاق لے کر پہلے شوہر کے پاس واپس آ جائے۔ یعنی اس میں 2-3 چیزیں پہلے سے طے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسرا نکاح وقتی اور عارضی مدت کی نیت سے ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس دوسرے نکاح کا مقصد ہی ہے پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس سارے عمل میں عورت کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ چاہے نہ چاہے یہ سب عمل کیے جاتے ہیں، اسے بس ایک بتا دیا گیا ایک پروسیسر پورا کر کے بہرحال پہلے شوہر کے پاس واپس آنا ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر اس کو 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اس مرحلے سے اس سے گزرتی ہے، اور پورا پروسیسر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو گی تو اب پہلے شوہر کے پاس تم واپس جا سکو گی۔ یہ حلالے کا ہمارے سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ تصور دیا گیا ہے، حالانکہ اسلامی شریعت میں حلالے کے اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں۔ شریعت میں جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر 2 دفعہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر چکا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ بیوی کو طلاق دے دی، یہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور تیسری طلاق کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دی یا مختلف موقعوں پر 3 طلاقیں دی تو اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ عورت اب کسی دوسرے مرد ہی سے نکاح کرے گی، اور یہ نکاح ہرگز عارضی ٹیمپریری تعلق کی نیت سے اور پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کے ارادے سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے نکاح کرنے والے اور پہلے شوہر جس کے لیے نکاح یہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عارضی نکاح کرنے والے کو کرائے کے سانڈ سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح کا مقدمہ سامنے آنے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شوہر کو سخت زجر و تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا اور اسے پابند کیا کہ اب وہ اس نکاح کو قائم رکھے۔ اگر اس نے پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کی غرض سے اسے طلاق دی تو کیا ہے اس کو بدکاری کی پاداش میں سنسار کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈرایا ہے۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ شریعت میں دراصل عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کا کوئی طریقہ تجویز نہیں کیا گیا، بلکہ تیسری طلاق کے بعد دونوں کے اکٹھے رہنے پر پابندی عائد کر دی گئی، پابندی لگا دی گئی، اور عورت سے کہا اب وہ کسی دوسرے مرد کے ہی ساتھ زندگی گزارے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے اتفاقاً دوسرے شوہر سے بھی علیحدگی ہو جائے، مثلا وہ بھی طلاق دے دے زندگی کے کسی موڑ پر،
یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے عورت اپنی آزادانہ مرضی سے دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں جانا چاہے اور دونوں کو یہ اطمینان ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے رشتے نکاح کو نبھا سکیں گے، تو ایسی صورت میں شریعت انہیں دوبارہ نکاح کی اجازت دیتی ہے۔ اس طریقے کا جیسا کہ بتایا کہ جو میں نے بتایا، تو اس طریقے حلالے کا اس مروجہ طریقے سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے، جو سراسر جہالت ہے اور حرام ہیلوں پر مبنی ہے۔ اس میں شوہر کی غلطی کی سزا بیوی کو دی جاتی ہے، جو کہ غیر منصفانہ عمل بھی ہے، جو کہ بالکل انصاف کے خلاف ہے، عورت کی تذلیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد شریعت میں مرد اور عورت کو اکٹھا رہنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس کی حکمت عموماً یہ بتائی جاتی ہے کہ اس پابندی کے ذریعے سے شوہر سے بیوی کو اذیت پہنچانے کا اور تکلیف پہنچانے کا ایک ہتھیار چھین لیا گیا، کیونکہ اگر شوہر کو طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بیوی سے رجوع کر لینے کا لامحدود اختیار حاصل ہوتا، لامحدود نو لمٹ اختیار اس کو دے دیا جاتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ نہ تو اپنی ناپسندیدہ بیوی کو مکمل حقوق کے ساتھ نکاح میں رکھے گا اور نہ اسے نکاح سے آزاد کرے گا، بندن نکاح سے وہ آزاد بھی نہیں کرے گا تاکہ وہ کسی دوسرے عورت سے وہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ گویا زمانے جاہلیت کی طرح زمانے جاہلیت کے طرز اور پیٹنٹ پر اخلاقی طرز کے بالکل خلاف شریعت میں شوہر پر یہ پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں وہ نہ تو بیوی کے حق ادا کرتے تھے، نہ اس کو نکاح سے باہر کرتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے عورت پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ شریعت میں یہ جو ہے پابندی ہٹائی گئی، عورت کو عزت و مقام دیا گیا اور شوہر پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ طلاق کے بعد رجوع کا حق صرف 2 مرتبہ استعمال کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے پر اسے یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت تھی۔ اب اس کو تو یہ سمجھا جائے کہ یہی طریقہ ہے تو یہ غلط ہے۔ جو میں نے بتایا کہ سماج میں حلالے کا جو تصور ہے وہ میں نے آپ کو دیا، شریعت میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور اس لیے یہ جو سماج میں پھیلا ہے حلالے کا تصور، یہ جو ہے بہت ہی برا تصور ہے، اس سے اسلام کا مذاق اڑتا ہے۔ دوسرا، عورت جس کو اسلام میں بڑی حقوق دیے گئے، بڑی وقاحت اور دی گئی، عزت دی گئی، اس کی تذلیل ہوتی ہے، اس کو جو ہے اس کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی ہے، اور اس کو ایک پروسیس دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سے گزرنا ہے اور اس طریقے سے پہلے آنا ہے۔ تو یہ جو سماج میں حلالے کا جو تصور ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے، منشأ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور دین و شریعت کی جگ ہسائی کا ذریعہ ہے ہمارے درمیان حلالے کا جو تصور ہے۔ حلالے کا وہ تصور پیش کریں جو شریعت میں دیا گیا ہے۔